اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی جب ان لوگوں سے بالکل بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو تو ہم ان سے بالکل بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے بالکل بیزار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت میں دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ باطل کے پیروکاروں کی حسرتیں، اس کا بیان۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے سردار اور ائمۃ الکفر ان سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے کفر میں ان کی پیروی کی۔ ورأوا العذاب، یعنی پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں دنیا میں عذاب دکھایا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ پیشی کے وقت اور آخرت میں سوال کرنے کے موقع پر ایسا ہوگا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، وہ روابط و تعلقات جن کی بنا پر دنیا میں صلہ رحمی وغیرہ کرتے تھے ٹوٹ جائیں گے۔ کرۃً، اس سے مراد دنیا کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیروکار کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں یہاں تک کہ ہم نیک اعمال کریں اور ہم ان سے بیزار ہو جائیں جیسے وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ حسرات، اللہ تعالیٰ ان کے فاسد اعمال انہیں دکھائے گا تو انہیں حسرت و ندامت ہوگی، اور انہیں وہ نیک اعمال بھی دکھائے گا جو اس نے ان پر واجب کیے تھے مگر انہوں نے ان کو ترک کر دیا، اس پر انہیں حسرت ہوگی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ کفار دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال پاکیزہ ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ اللہ کے ذمے وہ بات لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔ رزق حلال کھانے کا حکم، اس کا بیان۔ کلوا مما فی الارض، یہ آیت قبیلہ ثقیف، خزاع اور بنی مدلج کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ حلالن، جسے اللہ نے تم پر حرام قرار نہیں دیا۔ طیب، وہ ہے جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ خطوات الشیطان، شیطان کے نشان اور عمل کی پیروی نہ کرو۔ اس نے تم پر وہ چیزیں حرام کرتی ہیں جو اللہ کی شریعت میں حرام نہیں کی گئیں۔ جن معاصی کی طرف شیطان تمہیں بلاتا ہے ان کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ عدو مبین، یعنی اس کی دشمنی واضح ہے۔ شیطان کی دعوت کا بیان۔ بالسوء والفحشاء، السوء سے برا کام مراد ہے جبکہ الفحشاء سے مراد برائی میں حد سے گزرنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الفحشاء سے مراد زنا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد ان کا بحیرہ، سائبہ وغیرہ جانوروں کو حرام قرار دینا ہے جسے انہوں نے شریعت ٹھہرایا تھا۔ ہر وہ چیز جس پر کوئی دلیل نہیں آئی یا جو چیزیں زمین پر موجود ہیں وہ بنیادی طور پر حلال ہیں جب تک کہ ایسی دلیل نہیں مل جاتی جو کسی چیز کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہو۔